جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں داتا کی نگری لاہور سے ہماری آج کی اس بابرکت نشست کا عنوان ہے ایمان اور قرآن۔ مفتی صاحب قبلہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، کلام مجید سے پہلے بھی اللہ نے کتابیں اتاری، صحائف اتارے، اور مختلف انبیاء اور رسول کو مختلف پیغامات وصول ہوتے رہے اللہ کی وحی کی صورت میں، لیکن کلام مجید واحد کتاب ہے جس کی حقانیت پر، صداقت پر کوئی دوسرا حرف کبھی آ نہیں سکتا۔ میں چاہتا ہوں اس مضمون کو بھی کھول کر بیان کیا جائے، آلدو کہ کتابیں وہ بھی رب کی تھیں، کتاب یہ بھی رب کی ہے، لیکن اس کی صداقت پر کوئی بندہ سوالیہ نشان نہیں لگا سکتا۔ بلا شبہ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں تو وہ بھی اللہ نے نازل فرمائی، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ کیا بات ہے! یہ وہ کتابیں لا رہے ہیں، بنیادی فرق ہے۔ یہ فرق ہے جس کو نازل فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت کو اپنے ذمہ کرم پر ان الفاظ میں لیا گیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا، اور ہم ہی حصر کے ساتھ فرمایا ہے، حصر کے ساتھ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بھائی سبحان اللہ! پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، اس کی ایک زیر کو زبر اور زبر کو پیش نہیں کر سکتی ہے۔ فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم کروڑوں کی تعداد میں تو حافظ بنا دیں گے۔ ایسے اس کی حفاظت کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ایسے ایسے بچے جن کو صحیح طور پر بولنا نہیں آتا، وہ تلفظ اور ادائیگی صحیح طور پر نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آج میرے لیے آج یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ابھی مجھے بات یاد آ گئی کہ آج میرا بچہ جو ہے آج دوسرا پارہ اس نے پڑھا، یعنی قرآن پاک نماز تراویح مکمل ہو گیا تو منجلام بیٹا میرا وہ اس نے کل بھی ایک پارہ پڑھا، آج بھی پڑھا مصلی پہ کھڑا ہو کر، اور اس کی عمر ہوگی 12 13 14 سال، لیکن جس انداز میں اللہ کے فضل و کرم سے اور کریم لجپال نبی کی نظر کرم سے وہ پڑھ رہا تھا کہ روح راضی ہو رہی تھی۔ تو یہ صرف ایک مثال ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں بچے ایسے ہیں جو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو قرآن الحمد کی الف سے شروع کرتے ہیں اور والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں، لیکن ان کو متشابہ بھی نہیں لگتا، غلطی بھی نہیں آتی۔ ایسے بے شمار بچے ہیں۔ تو قرآن پاک کی حقانیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر یہ بات کہ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو وہ بالآخر آؤٹ ڈیٹ ہو جاتی ہے، بالآخر کہیں نہ کہیں جا کے اس کی فکر، اس کا فلسفہ وہ فرسودہ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نئے ایڈیشن آنے کے باوجود اس کا ایڈیشن وہی ہے جو 1450 سال پہلے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہر آنے والے وقت کے ساتھ، ہر دور کے ساتھ قیامت کی صبح تک یہ اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اور حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است قدیم، نو انسارا پیام آخری، عامل او رحمت اللہ عالمین۔ اس کی تشریح اگلے سیگمنٹ میں کر دیں گے، موضوع کو کھولیں گے مفتی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، کوئی بھی کتاب ہو اس کے چیپٹرز ہوتے ہیں، اس کے باب ہیں، ابواب ہوتے ہیں، فصلیں ہوتی ہیں، اور وہ چیدہ چیدہ اگر مضامین کو ہم بیان کریں کلام مجید فرقان حمید کو، تو کن کن علوم کی روشنی یہ بکھیرتا ہے، اس میں چند نکات آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی اور مستند تفسیر وہی ہے جو قرآن کے ساتھ کی جائے۔ بالکل ٹھیک۔ چند آیات میں پیش کر کے پھر اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلاً ایک آیت سورہ نحل میں ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ صحیح۔ اور ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تفصیل کل شے، سورہ یوسف میں ہر چیز کی اس میں تفصیل موجود ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ انعام میں ارشاد فرمایا ما فرطنا فی ھذا الکتاب من شیء۔ سبحان اللہ، ہم نے کوئی چیز اس میں چھوڑی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ بھی سورہ انعام میں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کائنات کے جملہ علوم اسی سرچشمہ سے پھوٹتے ہیں، خشکی اور تری کے سارے علوم یہاں پر موجود ہیں، درست، اور یہیں سے فیض پاتے ہیں، اور یہیں سے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں، آپ کا نظام معاشرت ہو، نظام معیشت ہو، نظام سیاست ہو، پھر آپ کی سوشل سائنسز ہوں، نیچرل سائنسز ہوں، آپ کی کمپیوٹر سائنسز ہوں،
پھر اس کے علاوہ جتنے علوم ہیں اس کی جتنی اب قسمیں بن گئی ہیں وہ ساری کی ساری، مطلب ایک بایولوجی کو آپ دیکھ لیں، اس کی کتنی قسمیں، 20 قسمیں آ گئی ہیں۔ پھر اس کی اگر باریکی میں جائیں، ایمبریالوجی سے لے کر سارے کے سارے جو سلسلے ہیں آپ دیکھ لیں، ہر چیز کا تذکرہ اشارے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے جو ذوق دیتی ہے، حظ دیتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ کُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائنات کی ساری چیزوں کے ناموں کا علم عطا فرمایا۔ تو مفسرین نے لکھا نام تو کافی نہیں ہوتا، اس کی حقیقت بھی ہوگی نا۔ جس طرح ہم سیب کا نام لیتے ہیں، پورا منظر سامنے آتا ہے، اس کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ تو ساری چیزوں کے علوم دے دیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس دور میں شاید انسان نہ سمجھ سکتا ہو، لیکن آج کی سائنس نے مسئلہ حل کیا، کمپیوٹر سائنسز نے، کہ ایک چھوٹی سی چپ میں امریکہ کی سب سے بڑی لائبریری جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اللہ، اور اس طرح کی کئی لائبریریاں اب اس راستے پر چل نکلی ہیں، اس سے آپ اندازہ لگا لیں۔ تو یہ دیکھیں کہ جو رب کن کہہ کر کائنات تخلیق فرما سکتا ہے، تو کیا وہ وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء کے قلوب میں اتنے علوم کے سمندر نہیں اتار سکتا؟ اللہ اکبر۔ پھر یہ تو سارے کا سارا فیض تھا نا، سارے کے سارے، اس کی کوئی حد تھی۔ لیکن یہاں پر دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن، اللہ اکبر، خالق الانسان علمہ البیان۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کتنے علوم کے سمندر ہوں گے۔ وہاں تو اتارا گیا، ادھر تو تعلیم کا سلسلہ ہے، اور 23 سال یہ نازل ہوتا رہا۔ شاید یہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود زندہ باد، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ ایک جملہ سن لیں کہ گنبد آبگینہ رنگ، یعنی آسمان جس میں نظام شمسی، مشتری، زہرہ جیسے سیارے جو ہے وہ موجود ہیں، جو ہماری زمین سے کئی لاکھ گنا بڑے ہیں۔ علامہ کہتے ہیں میرے آقا، یہ آسمان اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود آپ کے علم کے سمندر میں ایسے محسوس ہوتا ہے جس طرح پانی کے سمندر میں پانی کا بلبلا۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اگر کائنات کے علوم چاہیے تو بارگاہ رسالت سے تعلق جوڑنا ہوگا، اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آ سکتا، نہ استفادہ ممکن۔ کیا کہنے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ آئیے یہاں پہ ان کیفیات کے جلوں میں کلام شامل کرتے ہیں۔ روفی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ روفی صاحب کیا پیش کیجئے گا؟ کلام پیش کر رہا ہوں، یہ والا جو میں اس سے نیکسٹ وہ پیش کرتا ہوں، میں ابھی وہ نکالنے میں حضرت علامہ کا، بسم اللہ۔ قرآن پاک کے حوالے سے، نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ بات ہو دین کی یا دنیا کی، بات ہو دین کی یا دنیا کی، سب کے لیے ہدایت ہے۔ ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ جس نے احکام اس کے مانے، بندہ نیک وہی رب کا۔ جس نے احکام اس کے مانے، بندہ نیک وہی رب کا۔ خوش قسمت ہے ہر وہ انسان، خوش قسمت ہے ہر وہ انسان جس کی سے نسبت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ بات ہو دین کی یا دنیا کی، بات ہو دین کی یا دنیا کی، سب کے لیے ہدایت ہے۔ نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ نازل ہوا تو دل پر جس کے رب کا ہے وہ خاص نبی،
بچے جو حفاظ ہیں آپ کے بچوں سمیت ان کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ نور بھرے ہیں سینے ان کے، روشن روشن دل ان کے، نور بھرے ہیں سینے ان کے، روشن روشن دل ان کے، صبح و شام لبوں پر جن کے، صبح و شام لبوں پر جن کے اس کی خاص تلاوت ہے، نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے، نور میں ڈوبی ایک ایک آیت، روشن ایک ایک صورت ہے۔ ماشاءاللہ رفیع صاحب، سلامت رہیے جناب۔ رحمت سحر میں ہم بڑھ رہے ہیں، ایک اور وقفے کی جانب واپس آتے ہیں تو دوبارہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔